بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، یہ بات تو طے تھی کہ عمران خان جس نوعیت کے بیانات دے رہے ہیں، اگر وہ واقعی حقیقت ہیں تو امریکہ پاکستان کو قیامت تک فیٹف کی گرے لسٹ سے باہر نہیں نکلنے دے گا۔ بظاہر ساری دنیا میں یہی کہا جا رہا تھا کہ اب پاکستان کا گرے لسٹ میں رہنے کا کوئی مکان ہی نہیں۔ 27 میں سے 26 جو ان کے مطالبات تھے پاکستان نے پورے کر دیے، اس پہ قانون سازی کر لی، اور انڈیا جیسے ملک نے بھی اب پاکستان کی اس حوالے سے کوئی مخالفت نہیں کی تھی، لیکن ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ سابق حکمرانوں نے جو عادتیں ہمارے مالکان کو ڈال دی تھیں، اس میں تھوڑی سی کمی بیشی بھی ہمارے لیے بڑی تباہ کن ثابت ہوگی۔ ناظرین کرام، پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان UN کے نامزد کردہ 1373 دہشت گردوں کو سزائیں دے۔ آپ اندازہ فرمائیں، پاکستان کو تو ان کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے، اور یہ پاکستان کہاں سے لائے 1373 دہشت گردوں کو پکڑ کے؟ پاکستان نے تو دہشت گردی کا نام و نشان مٹا دیا تھا، اور اب خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ پاکستان کے 1 لاکھ سے زائد قربانیاں اور اربوں ڈالر جو نقصان ساری دنیا جانتی ہے، فیٹف جانتی ہے۔ پاکستان کی بین الاقوامی امن، صرف پاکستان کا امن نہیں اس سے وابستہ، بین الاقوامی امن کے لیے دی گئی قربانیوں کے حوالے سے اگر کوئی کسی بھی قسم کی شکایت کرتا ہے تو وہ سوائے زیادتی کے اور کیا ہے؟ جو پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دنیا کے لیے کیا، دنیا کے کس ملک نے ایسا کیا ہے؟ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں حاکموں کو ناراض کیا، جس کی ظاہر ہے وہ ہمیں سزا دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کی جانب سے پاکستان کو 27 نکات پر عمل درآمد کرنا تھا، جن میں سے 26 اہداف کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایک پر عمل درآمد باقی رہ گیا تھا، تاہم FATF نے پاکستان کو ایک بار پھر گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فیٹف نے پاکستان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایکشن پلان پر عمل درآمد کر رہا ہے، تاہم اسے آئندہ 4 ماہ تک گرے لسٹ میں رکھا جائے گا۔ یعنی جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ پاکستان 27 میں سے 26 پوائنٹ گو کے پورے کر چکا ہے، لیکن فیٹف نے پاکستان سے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ پر ملزمان کو عبرتناک سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے، اور منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کر کے شواہد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ FATF کے صدر مارکس پلیئر نے کہا ہے کہ گھانا کو گرے لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان بدستور گرے لسٹ میں رہے گا۔ FATF کے صدر مارکس پلیئر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اجلاس میں کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گھانا نے گرے لسٹ کے حوالے سے بہتر کام کیا ہے اور اس کو گرے لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بدستور نگرانی میں رہے گا۔ پاکستانی حکومت نے انسداد دہشت گردی فنانسنگ نظام کو مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے بہتر کام کیا ہے، لیکن صدر FATF نے کہا کہ پاکستان نے 27 میں سے 26 پر کام کیا ہے، تاہم ایک پوائنٹ پر کام کرنا ضروری ہے۔ آپ کا فرمانا ہے کہ 2019 میں FATF کے ریجنل پارٹنر نے پاکستان کے انسداد منی لانڈرنگ اقدامات کی نشاندہی کی تھی، لیکن اس کے بعد بہتری آئی ہے۔ منی لانڈرنگ کے خدشات اب بھی موجود ہیں۔ اس حوالے سے FATF نے پاکستان سے بات بھی کی تھی۔ ناظرین کرام، اگر ایمانداری سے جائزہ لیا جائے تو اس وقت دنیا میں جو ملک سب سے زیادہ یہ FATF کی جو یہ فیٹف کی جو لسٹ ہے، اس کا
مستحق ہے وہ انڈیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں یورینیم بازاروں میں بک رہا ہے، اور پوری دنیا میں بازار، یعنی انڈیا میں 3 تو گرفتاریاں ہوئی ہیں نا، 3 واقعات میں تو باقاعدہ ملزمان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں جو یورینیم فروخت کر رہے ہیں۔ یورینیم آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ افزودہ کردہ یورینیم جو ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتا ہے، جس سے دہشت گرد بآسانی ڈرٹی بم بنا سکتے ہیں۔ ڈرٹی بم قریباً ایٹم بم جتنا کام کرے گا، اور وہ انڈیا میں فروخت ہوا ہے، ملزمان پکڑے گئے ہیں، بین الاقوامی ایجنسیوں نے ان کی تفتیش کی ہے، لیکن انڈیا کے میں نہ کوئی ٹیرر فنانسنگ کو کچھ جو نہ کوئی ٹیرر فنانسنگ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ انڈیا کے 20 بینکوں پر عالمی پابندیاں لگ گئیں، کو منی لانڈرنگ کرتے تھے جو ٹیرر فنانسنگ میں استعمال ہوتی ہے، کچھ نہیں ان کا بنا، ویسے کا ویسے کھڑا ہے۔ انڈیا کے درجنوں غیر ملکی جو ان کے ایجنٹ ہیں جو یہ دنیا بھر میں ٹیرر فنانسنگ کراتے ہیں، وہ پکڑے گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے اس کی آخر؟ صرف یہ کہ انڈیا اسرائیل کا حامی ہے، انڈیا اسرائیل والے اس میں گروپ میں شامل ہے، اور ہم نے وہ جو ہے نا کھایا بھی یا کچھ نہیں، گلاس توڑا اٹھانے۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہم جتنے بیانات اسرائیل کے خلاف ہمارے علماء کرام یا ہمارے صوفیاء عظام اور ہمارے جو یہ جذباتی یوٹیوبر بھائیاں دیتے ہیں، اس سے اسرائیل کو کیا فرق پڑا ہے؟ ناظرین کرام، یہ دنیا اب گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ میں ابھی جو بات کر رہا ہوں اس کو ان کی جو مصنوعی ذہانت ہے، وہ جو ان کی آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے، اس کمپنی کی جس کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، وہ اس کو انالائز کرے گی۔ اس کو انالائز کرنے کے بعد وہ اگر یہ دیکھے گی کہ اس سے عالمی مفادات وہ ہیں جو دجالی مفادات ہیں، جو ان کے مفادات میں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ اس کو آن ایئر نہیں ہونے دیں گے، مجھ پہ پابندی لگا دیں گے۔ میں آپ سے ایمانداری سے یہ بات پوچھتا ہوں، ایسا کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑھ کے میرے دین کو کیا فائدہ ہوگا؟ سوائے اس کے کہ میں نے ایک جو میدان تھا بات کرنے کا، جو ایک مجھے تھا، وہ بھی کھو دیا۔ ایسے جذباتی حرکات سے ہمیں کیا ملا؟ میں پچھلے 20 سال میں ہم نے درجنوں بیانات، ہزاروں کی تعداد میں بیانات دیے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ 1967 میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ ہے کہ چلیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کے 2 پائلٹوں نے حصہ لیا تھا اسرائیل کے خلاف جنگ میں۔ پہلی بات تو یہ ہے، قومیں مرتے دم تک ایسے راز فاش نہیں کیا کرتی۔ اس طرح تو ہم نے درجنوں کے سینکڑوں آپریشن انڈیا کے خلاف ایسے کیے ہیں کہ آپ کا دل دہل جائے سن کے، لیکن کبھی آپ نے انٹیلیجنس والوں سے یہ سنا کہ جی ہم نے انڈیا کا یہ کیا تھا تو وہ کیا تھا؟ یہ جو کچھ اجیت ڈوبھال کرواتا ہے پاکستان میں، جو کچھ ہو رہا ہے، کیا انڈیا نے کبھی دنیا کو سنایا ہے یہ؟ دیکھیے، دنیا میں سارے کام کہہ کر کرنے کے لیے تو نہیں ہوتے نا، جو کام ہوتے ہیں تو جو کر گزرتے ہیں، کہتے کوئی نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں، جو بیانات، جس طرح کی دھمکیاں ایران کو امریکہ دیتا ہے، کیا امریکہ ایسے کرتا ہے؟ اسرائیل ایسے کرتا ہے؟ سعودی عرب کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے آپ یہ دیکھ لیں، جتنے ہمارا کوئی اس میں لینا دینا، نقصان فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈپلومیسی کے بجائے ہم زبانی جو یہ چرب زبانی ہے، اس پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں، عجیب و غریب طرح کی باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں، اور یہ سب کہیں نہ کہیں ان کا ڈیبٹ کریڈٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نکل گئے ہیں جال سے، اور پتہ یہ لگتا ہے کہ 3 اور جال اوپر آ کے گر پڑے ہیں، جیسا کہ اب فیٹر میں ہوا ہے۔ اب پاکستان یہ جو 1373 دہشت گردوں کو کہاں سے لائے اور سزا دے، تو قیامت تک نہیں ہو سکتی ہے، اس پہ عمل ہو سکتا۔ تو کیا اب ہم جتنی دیر ہم زندہ رہیں گے تو پاکستان فیٹف میں ہی رہے گا، گرے لسٹ میں ہی رہے گا فیٹف کی؟
اور کوئی پتہ نہیں اگلی مرتبہ کہیں گے جی اس کو بلیک لسٹ میں پھینکو جی. آپ کو پتہ ہے گرے لسٹ میں رہنے سے ہمیں کتنے اربوں ڈالر کا اب تک نقصان ہو چکا ہوگا. کبھی ان باتوں پہ غور بھی کیجئے, کبھی اپنی پالیسیوں کا جائزہ بھی لیا کریں. ہم نے صرف یہ بک بک کے بول کے ٹک ٹک کر کے بڑکیں لگا کے کس طرح ساری دنیا میں خود کو ذلیل کر لیا اور ٹکے کا کام نہیں. اور جتنے پاکستان نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں وہ بغیر بولے بغیر کہے انجام دیے ہیں, اور یہی بہترین طریقہ ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, درخواست قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک دیں, سچ کے صف میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.